بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس پاک ذات کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز بخوبی جانتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم۔ جمعہ کا مبارک دن آ گیا ہے اور سب سے پہلے آپ سب کو جمعہ کے دن کی بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ رب العزت سے دعا گاہ ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا کرے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کی رحمت ہمیشہ آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی رہے، آمین۔ میری بھائی میری بہنوں، جمعہ کی فضیلت کے بارے میں تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو آج میں آپ کے ساتھ پانچ بڑی ہی دلچسپ سردار دن ہے، اور یہ دن اللہ رب العزت کے نزدیک عید سے بھی زیادہ افضل ترین دن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی پوشیدہ گھڑی رکھ دی کہ اس گھڑی میں جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرماتا ہے۔ تو اس دن آپ نے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور جو بھی آپ کی حاجات ہے، آپ کا مقصد ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی دعا مانگیں۔ چینل پر نئے آنے والے سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ جزاک اللہ۔ میرے بھائیوں، جمعۃ المبارک کے دن وہ کون سی 5 دعائیں ہیں جنہیں آپ نے پڑھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی اس دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائیں گے، یعنی کہ اللہ رب العزت آپ کو مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر کو، آپ کی کاروبار کو ہر طرح کی نظر بد، شیطانی، سرزمینی، آسمانی آفت سے رزق کی اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ گھر سے ہر طرح کی پریشانی آپ کے رزق کو وسیع کر دے گا، اور ان فوائد کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار فوائد سے نوازے گا۔ یہ دعائیں، یہ عمل آپ ویسے تو جمعۃ المبارک کے پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک پوشیدہ گھڑی رکھی، جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرماتا ہے۔ اور بہت سے علماء کرام اور بزرگان دین نے وہ وقت عصر کے بعد کا وقت بتایا، تو اس لیے آپ نے یہ دعائیں عصر کے وقت ہی پڑھنی ہیں۔ دعائیں پڑھنے سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، جتنا آپ کا جی چاہے۔ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد جو پہلی دعا آپ نے پڑھنی ہے بڑی ہی مبارک کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ، ان کلمات کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو دوسری دعا آپ نے پڑھنی ہے وہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ ان کلمات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ یہ کلمات زبان پر ہلکے، وزن میں بھاری، اور اللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہیں۔ ان کلمات کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ پہلے کلمات کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور ان کلمات کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ جو تیسری دعا ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ، وہ کلمات بھی بڑے مبارک کلمات ہیں۔ ان کلمات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ ان کلمات کو بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ یہ آپ نے تیسری دعا پڑھنی ہے۔ جو چوتھی دعا پڑھنی ہے وہ بھی بڑی مبارک دعا ہے۔ وہ کلمات ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ان
کلمات کو بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو 5ویں دعا آپ نے پڑھنی ہے، یہ دعا اللہ رب العزت کو بڑی محبوب ہے، اور اس دعا کے پڑھنے والے کا ذکر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے۔ وہ دعا ہے استغفار کی دعا۔ اگر آپ کو استغفار کی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں بیٹھ کر فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو میرا بندہ میرے آگے توبہ استغفار کر رہا ہے، مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، حالانکہ اس نے مجھے دیکھا نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرے گا۔ تو تم گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت کا فرمان علی شان ہے کہ اے میرے بندے، تو اگر اپنے گناہوں سے زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دے اور میری بارگاہ میں آ کر سچی توبہ کر لے، شرط یہ ہے کہ تیرے ساتھ شرک نہ ہو، میں تیرے ان تمام گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا زیادہ محبوب ہے، تو میرے بھائیوں میری بہنوں، اس دعا کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک تسبیح آپ نے اس دعا کی پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ 5 دعائیں پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، آپ کی جو بھی حاجات ہوگی، جو بھی دلی مراد ہوگی، اللہ تعالیٰ سے اسے اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا، اور اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا، آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے بند دروازے کھول دے گا۔ یہ جمعے کا دن ہے اور بڑے ہی مبارک دن ہے، اس دن کو ہرگز ضائع مت کریں، اور یہ جو 5 دعائیں آپ کو بتائی ہیں، اس دن ان 5 دعاؤں کو ضرور پڑھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گاہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک دعائیں مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، تو میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک یہ اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔